لکھاری جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لکھنا چاہتا ہے اس لیے وہ لکھتا ہے. اب شاید صاحب یہاں پہ ایک سوال بڑا پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے جیسے معاشروں کے اندر لکھاری جو لکھنا چاہتا ہے وہ لکھ سکتا ہے؟ اور اگر وہ لکھ سکتا ہے تو اسے کتنا ایک سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے معاشرے کے مسائل کو لے کر؟ آپ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ بتائیے گا، بیکاز آئی نو کہ جو اسٹرگل جو مزاحمتی تھیٹر کے لیے آپ کا کردار ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اس کو پنجابی کی زبان میں کہتے ہیں کبڈی ماسٹر ہونا. کہ ایک تھیٹر میکر کو یا ایک رائٹر کو جس طرح کبڈی پلیئر ہے تو اس نے اپنے جسم پہ تیل ملا ہوتا ہے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کریں اور وہ پسر پسر کے نکل جاتا ہے. تو وہی کام ہم کرتے ہیں اور الحمرا کے لوگ بیٹھے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ بڑی کوشش کی انہوں نے ہمیں پکڑنے کی. ہر طرح کا دور آتا ہے، آمریت کا دور بھی آتا ہے، نیم آمریت کا دور بھی آتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیکنیک ہے، if you are clear headed کہ آپ نے کہنا کیا ہے، you have the skill how to say it through the language of theater. یہ پروپیگنڈا نہیں کرنا، نعرہ نہیں لگانا، ایک اپنا اوپینین امپوز نہیں کرنا، بلکہ ایک خوبصورت ایک پروڈکشن ہے جس کے اندر آپ کا کانٹینٹ بھی ہے اور آپ کی انٹرٹینمنٹ بھی ہے. تو اس لحاظ سے ہم نے تو یہ سیکھا ہے تجربے سے کہ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو آپ تھیٹر کے ذریعے ہینڈل نہیں کر سکتے، اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے. اگر کہیں پر آپ کی پکڑ ہوتی ہے تو جیسا ندیم اسد ندیم نے کہا، مطلب انہوں نے کہا کہ میرے دوست شاہد نے کہا تو اگر وہ میرے ندیم کہتے تھے تو وہ بھی ٹھیک تھا کیونکہ ندیم کا مطلب دوست ہوتا ہے. تو جیسے میرے ندیم نے کہا کہ اگر آپ کا کہیں پر آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، کوئی بات ایسی ہے جو بہت چبھتی ہوئی ہے، بہت پرووکیٹو ہے یا سینسر کی نظر میں آ جائے گی، تو آپ جیسچر سے کام لے سکتے ہیں، آپ میوزک سے کام لے سکتے ہیں، آپ ہیومر سے کام لے سکتے ہیں، آپ صوفیوں سے کام لے سکتے ہیں. کچھ ایسی باتیں تھیں جو بہت زیادہ ایکسٹریمزم کا یہاں زور تھا. تو میں لکھتے لکھتے رک جاتا تھا کہ اب اس پہ میں کہاں تک جاؤں ایز اے رائٹر، کنٹمپریری رائٹر مسٹر ندیم. تو وہ مجھے احساس ہوتا تھا کہ یہ تو بلے شاہ کہہ چکے ہیں، تو میں بلے شاہ کے پیچھے چھپ جاتا تھا اور بلے شاہ آ کے میرے دل کی بات اور اپنے دل کی بات کو بیان کر دیتے. لوگ کہتے تھے واہ واہ. اگر وہی بات میں پیرافریز کر کے پروز میں اپنے حوالے سے کرتا تو شاید لاٹھی چارج ہو جاتا. تو یہ ہے کہ آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ آپ نے پکڑا ہی نہیں دی. مثلا انہوں نے ایک ہمارا پلے تھا تو آرٹس کاؤنسل والوں نے کہا کہ اس میں آپ نے ڈی ایس پی رکھا ہوا ہے، وہ شاید تھا ٹکیدہ تماشا، تو ڈی ایس پی اس کا نام ہے، ڈی ایس پی دلاور. تو یہ ڈی ایس پی تو ہماری پولیس والے اس پہ اعتراض کریں گے تو یہ آپ بدل دیں. میں نے کہا اس کا نام کوتوال رکھ دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا کوتوال دلاور سم تھنگ. تو ڈی ایس پی بھی رہ جاتا تھا اس کا ایکرونیم اور ساتھ کوتوال آ جاتا تھا. وردی اس کی وہی تھی، اس کا لب و لہجہ وہی تھا. تو سینسر والوں کی بھی تسلی ہو گئی، ہمارے آڈینس کو بھی بات سمجھ میں آ گئی. پھر ایک دفعہ ہمیں کہا گیا کہ آپ شاید واقف ہو جان پورا جو ٹیلی ویژن سیریل تھا، اوریجنلی میں نے اس کو اسٹیج کے لیے لکھا تھا، جم جم جیوے جمن پورا اس کا نام تھا، جمن پورا. تو اس میں فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن والوں نے کہا کہ آپ اس میں یہ پاپولیشن پلاننگ کی تھی اور اس کو ہم کر رہے ہیں کہ لیڈی وزٹر ہے اس کا کیا ری ایکشن ہے، مولانا حضرات کا کیا ری ایکشن ہے، جو لوکل دائی ہے اس کا کیا ری ایکشن ہے، محلے والوں کا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اس میں ہماری نئی کیمپین چل رہی ہے نس بندی کے خلاف، ویسیکٹمی کے خلاف، وہ تو نہیں آپ اس میں ڈال سکتی. تھیٹر ہے، مکس تھیٹر ہے، گاؤں میں جا کے ٹاؤن میں ہم نے کرنا ہے. میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے. چنانچہ اگر اس کا اوریجنل آپ تھیٹر کا جو پروڈکشن ہے جو چھپی ہوئی ہے، اس میں پوری تھیم ہے جس میں ایک کیریکٹر جو ہے وہ مطلب جو لیڈی وزٹر ہے اس کو کیریکٹر کو ذرا انسپائر کر رہی ہے، اور وہ نوجوان سا پہلوان ہے گول بٹول سا، وہ انسپائر بھی ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہے کہ تم اپنا دوست جس کے 6 بچے ہیں اور 7واں آ رہا ہے اس کو آبادہ کر دو کہ وہ آپریشن کرا. اب وہ سارے پلے میں کہیں کہیں ہم نے یہ اس کو ڈال دیا. وہ اسے کہتا ہے کہ یار جیریا
تیرا نس بندی وہ کہہ نہیں سکتا تیرا تالا بندی دے بارے کی خیال ہے تالا بندی کی بکواس کر رہا ہے کس سے ہوئی ہے تالا بندی پھر کہیں اور ادھر کو گھبرا کے چلا جاتا پھر کہتا ہے یار جی ہویا وہ تیرا زبان بندی دے خلاف کی خیال ہے کہتے ہیں کیڑی زبان بندی کن نے کی تھی اب آڈینس کو پتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے لفظ نس بندی ایک دفعہ آیا اس کے بعد زبان بندی تالا بندی اور دوسری بندیاں آ رہی ہیں تو وہ پورا آپ نے میسج بھی کنوے کر دیا اور ساتھ آپ نے لوگوں کو بہت زیادہ شوق بھی نہیں کیا دوز ہو آر ناٹ یوزڈ ٹو ایک لائیو آڈینس کی اپنی ایک ہوتی ہے ایکسیپٹنس تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو بی ٹرو ٹو یور میڈیم آپ ایک جوش لے کے ایک نعرہ ایک فلسفہ لے کے آ گئے ہیں تو اب رائٹر کا یہ کمال نہیں ہے کہ اس کو بھر دے فرام سین 1 ٹو سین 10 کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے آپ نے ایک تو یہ کہ آڈینس کو ساتھ انوالو کرنا ہے آڈینس انوالو ہوں گے کیریکٹرز کو دیکھیں گے ان کیریکٹرز کے اچھے برے کو سمجھیں گے اس کے بعد پھر آپ اس کہانی میں ان کو انگراس کریں تو پھر آپ اس میں کوئی ایشوز ہیں کوئی کانفلکٹس ہیں وہ ان کو پیش کرتے ہیں تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آڈینس پہ اعتماد کریں اور سینسر کو آپ کبڈی پلیئر کی طرح ڈاج کرتے رہیں تو یو کین گیٹ اوے وتھ مرڈر اینڈ وی ہیو گاٹن اوے ایک اور مثال دے دوں ایک پلے ہمارا جو بالکل جب طالبان یہاں سوات تک آ پہنچے تھے اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں تو اور یہ لال مسجد پہ قبضہ تھا اور ویری سینسٹیو سچویشن اس میں ہمیں بات کرنی تھی کہ یہ اگر یہاں پر ایکسٹریمزم کی حکومت آ جائے تو کیا ہوگا اب اس میں نہ آرٹس کونسلیں برداشت کر سکتی تھی اتنا وہ پرووکیٹیو سبجیکٹ تھا اور پی این سی اے میں ہم کر رہے تھے اور لال مسجد وہاں سے سٹونز تھرو اوے تھی بالکل نظر آتا تھا جو بھی کچھ وہاں ہو رہا تھا تو ہم نے غلام عباس کی کہانی لی وہ کہانی ہے کہ 1965 میں کہ کب لکھی تھی انہوں نے اور انہوں کے اچانک مولویوں کی حکومت آ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر سوسائٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور وہ رنگ رنگ کی پکڑیاں ہیں اور ہسپتال بند کر دیے عدالتیں بند کر دی اسکول بند کر دیے بین کرو پورا وہ کر دیا انہوں نے اور اس کے بعد سوسائٹی جو ہے بالکل کھنڈر بن جاتی ہے دیٹس وائی اٹ از کالڈ ہوٹل موہنجو-داڑو کہ آپ ایک ترقی یافتہ تہذیب سے ڈاؤن سلائڈ کر کے تو آپ ایک کھنڈر میں تبدیل ہو رہے ہیں اب ہم نے کیا کیا اس کہانی کا کانٹینٹ لے لیا اور پوری جو کہانی ہے وہ اسی کو ہم نے ڈراماٹائز کیا اپنی طرف سے کچھ نہیں اس میں ڈالا کہ ایسے حکومت آتی ہے ایسے لڑائیاں ہوتی ہیں ایسے امیر قتل ہو جاتے ہیں ایسے فساد ہو جاتا ہے اور ایسے لڑ کے کچھ ہوتا ہے نا لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم یہ اس میں ایک کہانی تھی ہم نے کچھ اس کو انٹرفیئر نہیں کیا اور سینسر اتھارٹیز کو کہا یہ غلام عباس کی ایک کہانی ہے 1965 کی وہ ہم کر رہے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ بڑی اچھی اردو میں لکھی ہوئی تھی لیکن ہم نے کیا کیا کہ بیک ڈراپ ایک بڑی اسکرین لگا دی اور یہاں یہ کہانی انیکٹ ہو رہی ہے اسکرین پہ طالبان اور جو ایکسٹریمزم اور دھماکے اور گن کلچر اور جو کچھ سوسائٹی میں ہو رہا تھا اس کو پیش کر دیا فسادات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہیں کہا میوٹ ہے وہ تو جو کہانی ہے وہ غلام عباس کی ہے پیچھے جو بیک ڈراپ ہے وہ آج کا ہے بڑی ایزیلی ہمارے آڈینس نے اس کو لنک کر دیا تو اس لیے تھیٹر کی خوبصورتی ہے کہ اس میں اتنے طریقے موجود ہیں کہ آپ بغیر کہیں بھی کچھ کہہ دیتے ہیں اور کچھ انتظام کر کے کچھ اور ریفر دیتے ہیں دارا کا ہمارا پلے ہے وہ دارا شکور اورنگزیب کی لڑائی ہے جو 300 سال پہلے ہوئی تھی دارا ایک صوفی شہزادہ تھا اورنگزیب ذرا ایک بنیاد پرست شہزادہ تھا وہ ابھی بھی ہم کر رہے ہیں اس کو 8 نومبر کو اسلام آباد میں اور پھر لاہور میں پہلے بھی پچھلے سال بھی کیا دنیا بھر میں کیا انگلینڈ میں نیشنل تھیٹر میں ہوا تو اب ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج بھی لڑائی جو ہے اسلام کی ایک بنیاد پرستانہ تعبیر اور ایک صوفیانہ تعبیر میں لڑائی ہے اور اس میں کون حق پر ہے دونوں پوائنٹ آف ویو ہم رکھ دیتے ہیں اور اینڈ پہ اورنگزیب کا ایک لیٹر اپنا لیٹر ہے اس کا اوتھینٹک لیٹر آخری خط جس میں وہ کہتا ہے کہ میں غلط تھا
اور میرا ضمیر جو ہے وہ سو گیا تھا اور میں جو بھی تباہی آئی ہے وہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. یہ ہم ڈرامہ پیش کرتے تھے, لوگ خود ہی کنیکٹ کر لیتے ہیں, کسی کو اس میں بھٹو نظر آتا ہے, کسی کو کوئی اور لیڈر نظر آتا ہے, کسی کو ضیاء الحق نظر آتا ہے, کسی کو وہ القاعدہ کی لڑائی نظر آتی ہے, جو بھی ہے. تو اس لیے آپ آڈینس کو موقع دیں کہ وہ کنیکٹ کرے ڈاٹ کو, اور جو سینسر اتھارٹیز ہیں ان کو باہر رکھیں. اگر وہ اندر آئیں تو آپ فوراً ڈی ایس پی کو کوتوال کہہ دیں.